آپ مس ڈیل کریں گے، آپ پھنس جائیں گے. باتوں میں حکمت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. جیسے آپ یہاں آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آگے دعائیں کرائیں، تو وہ سارا ہوتا اسی فیملی کے لیے، یا اسی پچھلے جو آپ 7 جنریشن کا میں نے آپ سے سنا ہے یہی سارا کچھ، کہ پیچھے جو 7 جنریشنوں نے کیا ہوتا ہے، وہ جیسے اب ہم 3rd جنریشن ہیں، ہم پھنس گئے ہوئے ہیں. دعائیں ایک تو یہ کہ فیملی میں میں اور میرے ہسبینڈ ہم بڑے بھی ہیں، تو وہ جو ہسٹری ہوتی ہے وہ آپ کو بڑوں سے، آپ نے اپنی پھوپھیوں سے، دادی سے، امی سے، ابو سے وہ سنا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے سارا کچھ. تو جیسے ہماری دادی تھیں وہ سننے میں آیا، اور پھر دیکھتے بھی تھے، جلالی تھیں تھوڑی سی، لیکن وہ دم کیا کرتی تھی لوگوں کو. دادا کو اس چیز پہ اعتراض تھا، وہ کسی پیر سے منسلک تھی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا دعائیں کرائیں، تو وہ اس فیملی کا ہوم ورک ہوتا ہے، اسی کے بیچ میں اس فیملی کی بھی ساری جو ہے نا چھوٹ ہونی ہوتی ہے. جو آپ حکمت والی بات کر رہے ہیں نا، تو اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے. آپ کو ایک رسی دے دی جاتی ہے، اب آپ کی مرضی ہے اس کے بل بناتے جائیں، اس کو اور مروڑے دیتے جائیں، یا آپ کو اس میں سے حل نکال کے اس رسی کو لیڈ، پکڑے، ایک کنیکشن دیا جاتا ہے، اور آپ اگلے سرے تک پہنچ جائیں. یہ اپنی اپنی بات ہے. ابھی آج بھی یو کے سے آ جانا، یہاں پاکستان میں سیٹل ہو جانا، یہ نہیں سمجھ آتا لوگوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، ہاں یو کے چھوڑ کے آ گئی ہو. یو کے، ہاں ٹھیک ہے، اب جائیں یو کے جائیں اپنی. اب مجھے لگتا ہے میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، ایک 25 سال کا ہے، ایک 19 سال کا ہے. ہم کتنی خواہشوں سے، منتوں، مرادوں سے اپنے بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور کرسچین کر دیتے ہیں، بڑے شوق سے. کرسچن بھی نہیں ہوتے وہ، پتہ نہیں کچھ اور ہی چیزیں بن جاتے ہیں، لیکن وہاں کے رولز فالو کریں گے، سارا کچھ کریں گے. لیکن یہاں صرف دعا سیشن میں آنا جو ہے عذاب بن گیا ہوا ہے. یہاں آنے سے سب کو اعتراض ہوگا، سارا بس مسئلہ ہفتے میں ہے، ایک بار، پتہ نہیں کیا کیا سننا. اوپر سے آج 3 کتو بول سال رہی سے جو ہے بس بولیں گے تو کیا پتا. کوئی ایک جیسے میں اس وقت ایسے ایک مردہ کی طرح بیڈ میں پڑی رہتی تھی. 10 سال سے میں جو وہ بیمار تھی، اس وقت میں کسی کو نہیں نظر آئی. وہ جن جن کے لیے مر کے دعائیں بھی کی، جن کے ساتھ بھی دیے، کئیوں کے گھر بھی اجاڑے. غلط مشورے تو ہم دے ہی جاتے ہیں نا، ہم ہاتھوں سے نہیں اجاڑتے. ہم بڑے مزے سے جاتے ہیں غلط مشورے تو تو آ جا، اسی دیکھ لیں گے، اسی کر لیں گے. وہی بچے جب دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا تو انہیں دھکے مارے جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، پھر کوئی نہیں دیکھتا. تو اللہ یاد ہے ہی نہیں. چلے ہمیں بغیر دوپٹے کے یاد ہی آ گیا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ایوری ڈے میں کیا کر رہے ہیں. نہیں ہم ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن سیکھنے تو دو یار، سننے سمجھنے تو دو. آپ نے سکھایا وہی سیکھتے رہے، وہی سمجھتے رہے تو ٹھیک ہے. تھوڑا سا کہیں کہ نہیں، ہم میں بھی تھوڑا سا سوچنے کی، سمجھنے کی اجازت دے دو، وہ نہیں ملتی. خیر، کمنگ بیک ٹو وہ حکمت اور دادی والی بات پہ، کہ وہ دادا ابو کو اب میں سوچتی ہوں نا، کیونکہ میں تو اگر کام والی کے اوپر یا ارد گرد کسی کو بھی تھوڑا سا ڈانٹ لیتی ہوں، اسی وقت میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، میرے بازو میں درد شروع ہو جائے گا. غصہ کر لوں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ کہتا ہے بغیر دوپٹے پہنو یا نہ پہنو، اللہ کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں ہیں، آپ اسے لے کے چلیں. وہ دوپٹے اب آئے، ایک ایسا بھی دور آیا کوئی مولوی مل گیا دعا کے بعد ہی. صدف کاکی سے میرا پہلا انٹریکشن ہوا، مجھے نہیں پتا تھا آگے کون ہے کیا ہے، لیکن اس وقت تو ایسے تھا کہ بس نکل آؤ کسی طریقے سے. میں چیزوں کو مکس اپ کر دیتی ہوں. اس دنیاوی رشتوں کے اوپر جتنا بھی آپ اپنی جان لگا دیں، مال لگا دیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے. آپ ایک قدم اللہ کی طرف بھاگیں. کیا کیا ناچنے پڑتے ہیں، کس طرح جوکر بننا پڑتا ہے. جوکر بن کے ہر انسان کو خوش کرنا پڑتا، کوئی خوش نہیں ہوتا. اپنی مرضی کا ایک سانس آپ کو اتنا مشکل کر دیتے.
کہ عورتوں کو سیکھنے کی بھی اجازت نہیں، کہ واقعی بیویاں، عورتیں، بیٹیاں یہ غلام ہی پیدا ہوئی تھی. نبی پاک نے تو یہ نہیں کہا تھا. مجھے اتنا علم نہیں ہے، وہ بہت کم علم، کم فہم اور جاہل، بدتمیز، جو بھی لوگ نام دیتے ہیں وہ میں ہوں. جو مرضی کر لے، جان اللہ کو دینی. یہ سیکھا اس دعا سے. یہ جان اسی کی ہے. اس کے لیے ننگا ہو کے کبھی کوئی ننگا ہوا نہیں. لیکن جو ننگے تلنگے نظر آتے ہیں ان کا وہ ہوتا ہے. میں نے بچپن سے لے کر ابھی تک اپنے اللہ کو کبھی اپنے سے دور نہیں پایا. میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، وہ ہمیشہ میرے پاس تھا. چاہے میں UK چلی گئی، چاہے وہ میں بچپن میں ایک صحن میں جب امی ابو کے جھگڑے یا کوئی چھوٹی موٹی سی لڑائی دیکھتی تھی. پرانے زمانوں میں وہ اتنی کمائیاں نہیں ہوتی تھی، برکتیں بہت ہوتی تھی، لیکن سورہ یاسین ہل ہل کے پڑھنا کہ آج ابو آئیں تو ابو کے پتہ نہیں شاید جیبوں میں، ہاتھوں میں پیسوں کی کوئی تھیلیاں ہوں گی. صبح یاسین پڑھتی تھی، ابو آتے تھے. I was hardly 5-6 years old. میری دعا میرے ابو کے لیے نہیں لگتی تھی، ان کے لیے نہیں ہوتی تھی. شروع میں کہاں سے ہوئی. خیر، وہ حکمت والی بات یہی ہے کہ اب دادی کے اوپر بڑے، اب مجھے کچھ دنوں سے ان پہ بہت پیار آ رہا ہے. ان کی آہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے، میرا اپنا کتھورسز ہے، could be wrong، وہ کسی پیر سے منسلک تھیں. آج کل کے لوگ انہیں گائناکالوجسٹ کہیں گے. تو اسی طرح ان کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی تھی شفا. اس سسٹم تک اللہ نے انہی کی وجہ سے ہی لے کے آیا. بڑوں کی کوئی بات ہوگی. تو جو میں نے سنا ہے، دادا ابو کو اس پہ اعتراض تھا، اور کیونکہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کے رزلٹس کیا آئے نا، وہ سارا مجھے ہٹ کرتا ہے. لوگ اللہ والوں کے اوپر باتیں کر دیتے ہیں، وہ گستاخی جو آپ کہتے ہیں، اور گستاخیوں میں اگلی نسلیں جو ہیں پھر ان کو وہ چکر دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے. وہ چکر ختم نہیں ہوتا. وہی گھر میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں. کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو بڑے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. یہی آپ شادیوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ اس کمرے میں آ کے لگتا ہے فینٹیسی ورلڈ ہے. باہر جا کے دیکھو تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. سارا کچھ ہو بھی رہا ہے، شادیوں میں جا کے ناچ گانے، گلے بھی لگایا جا رہا ہے. بس کمرے میں نہ ہو، سامنے نہ ہو. عزتیں سب کی ویسے بچی رہ جائیں، ہاں، لیکن پردے کے پیچھے، جھاڑیوں کے پیچھے جو مرضی کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. بس گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے. ارد گرد بڑے سفید پوش ہیں جی ہم. کیا چھپانے کی چیز ہے. سب کے یہی مسئلے ہیں. جتنی اب لوگوں سے، پہلے تو میں بولتی ہی نہیں تھی، بات ہی نہیں کرتی تھی. کبھی کسی کے ساتھ اس طرح، کیا ویسے ہی امی ابو کی سیپریشن بھی تھی تو نہیں کسی کو پتا تھا. فرینڈز کے ساتھ وہی کٹی پارٹیاں ہیں، وہ سارا کچھ ہے. لیکن میری اپنی ذات میں میرے کیا مسئلے مسائل تھے کسی کو کبھی بھی نہیں. آپ نے ساروں کو رلا دیا ہے. عائشہ جی جیسے بندے کو رلا دیا ہے. وہ عائشہ کو دیکھو، پیچھے اس کا چہرہ دیکھو. کیمرہ مینوں کو تو نہیں نظر آتا، اپنے کاموں میں ٹون ہے.
تم نے عائشہ جیسے بندے کو رلا دیا. میں دیکھ رہا ہوں اس کا برا حال ہے. ہم سچ اور حق کس سے چھپاتے ہیں؟ آپ نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی, میں اس دن سے سوچ رہی ہوں کہ لوگ شیئر نہیں کرتے, اور مجھے اس چیز کا بہت دکھ لگتا ہے کہ ہم یہاں بڑے پیار سے آتے ہیں, آپ ہمیں کچھ نہیں کہتے. میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا, اس کا افسوس ہے کہ ہم چھیڑتا نہیں, اور ہم اپنا شیئر نہیں کرتے نا. اس شیئر کرنے سے اگر میں یو کے بیٹھی ٹھیک ہو گئی, یا جو بھی ہے, جیسا بھی میرا اللہ ہے, میرا ایک کنیکشن ہے اس کے ساتھ, میں تکلیف میں ہوں, میں اکیلی ہوں, میں اسے آواز دے سکتی ہوں. میرے گاؤں کے لوگ میں جاؤں بڑے حیران ہوتے ہیں, مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایڈے پڑھے لکھے لوگ ہے بھی اللہ نو مانتے ہیں. گاؤں میں یہ کنسیپٹ ہے, تسی اینے پڑھے لکھے ماڈرن بڑھیاں بغیر دپٹے والیاں, اللہ دی قسم اللہ کہندیاں نے دل ہل جاندا ہے. میرے گاؤں کے قاری صاحب جو ہے مسجد امام مسجد, وہ مجھے کہہ رہے میرا پہلے خیال سی تسی خراب ہو گئے ہو, تے اے تسی کیڑے لوگ لے کے بیٹھے ہوندے, کتھے لبدے نے, سانو تے نہیں لبدے. میں کہا بھاجی بڑی محنت کرنی پیندی ہے, اتنا ظرف کہاں سے کوئی لائے نا. یہ ظرف کی بات ہے کہ آپ کا ظرف جو ہے, شہباز شاہ ڈگری تے نہیں چاہتے ہیں, اور آپ ظرف اتنا وسیع کر کے 4 سال سے میں آ رہی ہوں, اور آپ کو یہ ہوتا ہے یہ بولتی نہیں ہے, یہ بولتی نہیں ہے, یہ بولے. مردہ دل جب بھی زندہ ہوگا وہ کفن پھاڑ دے گا. میں کہتا ہوں دعا کرایا کرو, مردہ دلوں کو زندہ, یہ دوسرا پارٹ ہوتا ہے, مردہ دلوں کو زندہ کرو, دعا کرایا کرو, مخلوق خدا سے بے غرض پیار کرو, مردہ دلوں کو زندہ کرو, دعا کروایا کرو. دعا کروایا کرو کا جو ایک میننگ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے آنکھیں بند کرو, اور دعا ایک یہ بھی ہے کہ ایسا عمل بناؤ کہ اگلے کی دعا نکل جائے آپ کے لیے. آپ کو کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کریں, اس کی دعا نکلے آپ کے لیے. بابا میرا تو آج تک کوئی کام نہیں ہوا, بابا مجھے تو آپ نے کوئی دعا نہیں دی, بابے نو ایک پرفیوم دین کے سال بعد وہ بھی پوچھ لین گے, این محفل جی پوچھ لین گے میرے والا لگایا ہوا احتیاط. شکر کر, تو نے تو مجھے کبھی کچھ اس طرح کی حرکت نہیں کی. ادھر آتے ہو اس پہ بھی گھر والوں کو اعتراض ہے. ایک نے میری بیٹی کی شادی پہ کہیں پہنچ کے کوئی گفٹ دے دیا ہوئے گا, ویسے میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, تو میری ماں کہندی بتل لینا نہیں ہوتا, دینا بھی ہوتا ہے, ویسے ہی رکھا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے. بندہ وہ شہر چ دسدا پھردا ہے, اور دونوں دی مر کے صلح کرائی ہے, طلاقو طلاقی ہوئے سن, وہ فخر نہ دسدا پھردا ہے میری بیگم نے 5 تولے دا ہار دے دیتا ہے. میں کہا بچے کنے تولے دا سی؟ نہیں بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ کوئی نہیں جی. میں کہا 5 تولے دا سی. وہ ویسے اتھے ہی پہ ہے. نہیں بابا کیا ہو گیا, کس نے کہا؟ میں چپ, ذلیل بھی ہو گیا. میں کہا جہے کہندے نے ڈاکٹر صاحب کھاندے نہیں, ڈاکٹر صاحب دونوں ہاتھوں لگے جے, ٹھیک دھی دا وے ایویں کیتا, میں انج ہی کیتا. چھتر بھی کھانے پیندے نے. ڈاکٹر جوید تے پہلے بھکھا ننگا سی, بڑی مربع زمین میرے نال لگی ہے, ٹھیک وہ تے ایویں سی, اے تے تواڈے کولوں لے لوں کہ میں اتنے لوگوں کو یہاں زندگی کرنا پڑتا ہے بچے. نہیں میرے اپنے ہسپتال میں بھی میں پچھلے 3 دنوں سے کیک ونڈن ڈیا, وہ کھا پی کے سارے ڈاکٹر مینوں مبارک بھی دیندے نے. پھر انہوں نے ایک ادھا مینوں وکھرا فون کرے کہندا سر وہ فلانی کو نہیں کھلانا تھا, وہ کہہ رہی تھی سر نے کون سا جیب سے کھلایا. ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਕੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਕ ਹਾਜ਼ਾ ਗਿਫਟ ਮਾਫੀ ਜੇਬ ਤੋਂ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਪੁਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੇਕ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੀਓ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ. تو یہ اب ہم تو لائیو بیٹھے ہوئے ہیں نا, سب دیکھ رہا ہے, سب نظر آ رہا ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایسے ٹھیک ہی ہوئے ہیں. کیا دے سکتے ہیں ہم آپ کو, دے کیا سکتے ہیں؟ میں مانگ کیا رہا ہوں تم لوگوں سے.
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਮਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ ਰਸਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਰਜ਼ਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਨੈਲਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। नहीं, आपकी बातों से चेंज आ रहा है अच्छा जी। हम अब तो अच्छे अब वाले गिफ्ट कोशिश दे रहे करते हैं कि कम से कम चलो उतना ब्रांडेड ना हो पर नया दे दे। पहले अपने पुराने दे दिया करते पुरानी थे, वो चीजें भी होती थी। भूलते नहीं थे। अच्छा हमारे भी इतने पुराने मैं नहीं ਇੱਥੇ होते। ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਰ ਨया ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ? ਕਰੋ ਜ਼ਲੀਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। और ऐ तू मैं लाइव च कहता है, उन्होंने 3 दिन मेरी जान खाते रहना, सर मेरा ये मतलब नहीं था, सर ऐसे ना करें, सर प्लीज़ आप माफ़ कर दें, मेरा तो ये मतलब था कि पुराना मुझे दे दें। ना फ़ोन चुका, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। उधर बड़े पापड़ बेलने पैंदे ने, फिर इन्नियां काकियां कट्ठियां होंदियां ने। कामों के लिए सारे भागते हैं, हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, हो भी जाते हैं। बैत का मतलब फिर उसके बाद बताते हैं हमने बात कोई और कहीं भी और ही ले गई है, तू तो आज फड़ के सुहा रहे हैं, तू आशरे है, बड़े बड़े टीट पठान रो पे ने आज तक। तो ये भी दुआ होती है, किसी की आंख गीली कर देना, ये दुआ, किसी को कुछ याद आ जाए। असल में मेरी माँ कहती हैं कोई किसी को नहीं रोता, सब अपने दुखों को रोते हैं। वो अपना दुख को याद आता है, अपनी तकलीफ, यही दर्द आशनाई है ना। तो अगर आपको अपने दर्द को आप अपनी ताकत बना लें, बजाय यही रोने पिटने के मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपको मेरे साथ हो भी गया है, अब किसी और के साथ नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी, या मैं नहीं कम से कम करूंगी, तो चलो कोई तो तब्दीली आएगी। ठीक है, आप फसाद ना करें, आप किसी को तंग ना करें, ये भी एक नेकी है। फिर किसी का भला कर देंगे तो उससे आगे आइसिंग ऑन केक है। और करना बेगर्जी से, लोगों से उम्मीद ना लगाया करो, लोगों से एक्सपेक्ट ना किया करो। ठीक, कि ये मेरा थैंक यू करें, या कम से कम एक्नॉलेज तो करें, या और कुछ नहीं तो मेरे खिलाफ तो ना बोले। ये भी उम्मीद लगाना है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगानी है, रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह से लेना है, एक्नॉलेजमेंट सिर्फ अल्लाह की चाहिए। नेकी करके दरियाए रहमत में डाला करें। नेकी मुंह मशरिक मगरिब करने का नाम नहीं है, तस्बीहां फेरने का नाम नहीं है। नेकी अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना है, अल्लाह की मखलूक के लिए कोई आसानी पैदा कर देना, अल्लाह की मखलूक को कोई हेल्प कर देना, अल्लाह की मखलूक से अपनी कोई रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं कोई शेयर कर लेना, किसी की कोई हेल्प कर देना। जिस तरह आप फंसे हुए हो, आपका सड़क के ऊपर टायर पंक्चर हो जाए, आपको टायर बदलना भी ना आता हो, ये तक ना पता हो कि गाड़ी में पाना कहाँ पड़ा है और पाने का मुँह किधर लाना है, ठीक है, तो उस वक्त अगर कोई बंदा आके आपका टायर आपकी हेल्प कर दे तो आपको कितना फरिश्ता लगता है ना। ठीक है, वैसे आप लोग बड़ी कहोगी ये पाकिस्तानियों को बड़ी बहुत ही गंदी आदत है, ये गोलियां ऐसे डालते हैं, ये मेरा दिल करता है मैं मिट्टी फेंकूं उसके मुंह पे। हाय, वो बेचारा बाइक वाला गुजर रहा था, वो देख रहा था, मैंने कहा, फिर वो रुक गया, फिर वो वापस आया, उसने कहा आपका टायर पंक्चर हो गया। मैंने कहा वो मुझे देख ही जा रहा था, मैंने कहा देख ही जा, टायर बदल। फिर वो टायर बदलते बदलते बेचारे के अंगूठियां भी छिल गई, बड़ी मुश्किल से मुंह पे कालक लग गई, कपड़े खराब हो गए, फिर उसने टायर उठा के भी रखा। हाय, फिर उसने कहा बाजी आप इधर ही खड़ी हो, मैं ही लगवा लाता हूँ। देखिए फिल्मों में ये सीन अच्छे लगते हैं, हाँ, लेकिन वैसे देखें तो उसमें फिर मसले बन जाते। मसले इसलिए बनते हैं कि पहले ਤੁਹਾਡੇ को पूछा जाएगा जो तुम घर आके तारीफ करोगे कि नहीं लाहौर शहर जो एक अद्धा हलाल दा भी है, ठीक है, तो घर वाले कहेंगे तुम अकेली गई क्यों। ठीक है, जब तुम्हें टायर चेंज नहीं करना आता था तुम फिर क्यों गाड़ी लेके गई, या टायर चेंज करना भी सीखो। आजकल गोरियों को भी ये मसले थे वहां पे, ये नहीं कि उत्थे भूंडी नहीं होती, मैं मानता ही नहीं। ठीक है, उत्थे तेरा स्टाइल हो रहा, ठीक है, वो जी वो देखते नहीं, वो नंगियां फिरनियां होंदियां ने सारियां, उत्थे किसी ने की वेखना। ठीक है, उत्थे तुसीं जरा बुरका पा के ना निकाब करके तुरियो, फिर मैनूं क्या कोई नहीं देखदा, एवें ही उत्थे छेड़दे ने अगले, तंग करदे ने। आस्ट्रेलिया वाले तप चढ़दी भी चढ़ी जे, मैनूं पता है। ठीक है, वो उधर बुरके वाली को देखते हैं। ठीक है, उत्ते बिकिनी च सारे फिरन डे ने, तुसीं चादरां लै के फिरो, तुहानूं किहने वेखना।
فریشی بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنے ملکوں میں جاؤ اگر یہ حلیہ رکھنا ہے اگر یہی یہ رکھنا ہے تو انگلینڈ تو آئے ہو نا؟ جی نہیں آسٹریلیا میں نہیں ایسے ہوتا. اچھا تھوڑی لڑائی کرا کے چھڑنے میں. خیر اچھا جی, تو ایک اس کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے تھے, خدا کا واسطہ نہ کر, اپنی اگلی 7 نسلیں جو ہیں اب تیری پکڑی جائیں گی. وہ دیکھو جس کے نصیبے میں جو ہے نا وہ اس نے لینا تو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پے آف کتنا مشکل ہے پھر کرنا. بس وہ چلتی ہے کھیل, یہ ایسے ہی اس کا بنایا ہوا کھیل ہے, اس کے قوانین ہیں, اس کے وہ قوانین نہیں اپنے بدلتا. بات اس نے کھول کے میں نے کیا کھولنی ہے, کھلی بات ہے سامنے, وہ کہہ رہا ہے کھلی بات ہے. نہیں لوگ ماننا چاہ رہے, وہ کہہ رہا ہے میں ظاہر بھی ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں ظاہر بھی ہوں. مجھے بتائیں نا ظاہر والا خدا دکھائیں نشانیاں مجھے. دیکھ کے بھی نہیں, یا وہ تو ہے نظر اس کے بعد یہ نام, یہ مطلب سورج دیکھ کے آنکھیں بند کر کے کہنا تو ٹھیک ہے, وہ بدبختی ہے اس بندے کی, آپ آنکھیں کیسے کھلوا لیں گے, ٹھیک ہے. اور سورج کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آ کے اندھوں کے ترلے کرتا پھرے کہ بھائی صاحب میں سورج ہوں, مینوں تو اس سورج سے بڑا ترس آندا ہے. ٹھیک ہے, سادی سی بات ہے, آپ اپنی بات جاری رکھیں, مجھے تھوڑی سی بریک دے دیں, میں ذرا واش روم سے ہو, کیونکہ ایک بولنا تو کھیل تماشا لگتا ہے نا, لیکن آپ لوگ رو لیتے ہو, کسی پہ کسی طرح بیتتی ہے, کسی پہ کسی طرح. جتنا تھوڑا بہت بڑوں سے سنا ہے, دادا دادی دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ مجھے معاف کرے اگر میں اس میں, لیکن جو سنا ہوا ہے دادی کو اسی طرح وہ دم کرتی تھیں, کسی اللہ والے سے کنیکشن میں تھیں, انہوں نے کوئی ہوم ورک دیا ہوگا وہ کرتی تھیں, لیکن دادا کو اعتراض تھا, وہ آرمی میں کسی پوسٹ پہ تھے, تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ تم کیا کرتی ہو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے, یہ پسند نہیں کرتے تھے. تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ان کو اللہ نے دیا تھا, جن میں سے ایک جو بیٹے تھے وہ میرے ابو تھے. خیر جو بھی ان کے بیچ کی تھی سٹوری کہ وہ کیسے کرتے تھے کیا تھا, لیکن
دادا کو اس چیز پہ اعتراض تھا. اتنی بات بڑھ گئی کہ دادا ابو نے دادی کو کہہ دیا کہ تم شاید اس پیر کے ساتھ تمہارا کوئی ریلیشن ہے یا واٹ سو ایور، اس طرح کی کوئی بات. دادی کو غصہ آ گیا اس بات پہ کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، یا جو بھی ہے ان کی آپس میں ظاہر ہے پھر آرگیومنٹس اور لڑائیاں جتنی بڑھا لو بڑھتی تو ہیں، لیکن وہ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ دادی نے ڈائیورس ہی لے لی، سیپریٹ ہو گئی، گھر چھوڑ کے چلی گئی. اور دادا کی جاب بھی چلی گئی، ان کی ٹانگ بھی کٹ گئی. وہ ریل کی پٹلیوں سے وہیں سے جا رہے تھے اور اس میں بوٹ پھنسا. یہ جو اللہ والوں کی گستاخی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے آپ نہ کرو، آپ کچھ بھی نہ کہو، منہ بند رکھ لو، کم از کم اتنی مہربانی کر لو بس. اس کا جو رزلٹ ہے وہ تو آگے ساری نسلیں، وہ بندہ خود بھی بھگتتا ہے، اس کی اپنی اولاد بھگتتی ہے، آگے سے پوتا پوتی دادی ددیال کی طرف سے ہو ننیال کی، وہ کرتا ایک بندہ ہے. اللہ انہیں معاف فرمائے. اور اس کے بعد دادی نے غصے میں شادی کر لی. انہیں اللہ نے ہسبینڈ بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، ایک بیٹا دیا، 2 بیٹیاں دی. وہ شہر بدر ہو گئی، شہر سے چلی گئی، چھوڑ دیا، مانسیرے میں جا کے بس گئی. وہیں پہاڑوں پہ بیٹھی آوازیں لگاتی رہتی تھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو. وہ ان کے اندر کا ایک دکھ تھا، فیل کرتے ہیں تو یہ بہت پینفل ہے. دادی کی آہیں ہیں جو ابھی تیسری نسل، جیسے بابا بتاتے ہیں کہ تیسری نسل پھنس گئی ہے، ان کو پے آف کرنا پڑتا ہے. اور سیم ایج میں آ کے امی ابو کو ظاہر ہے بیٹے تھے، جو میرے ابو تھے بیٹے تھے، انہیں ماں سے گلے شکوے تھے کہ انہوں نے دوسری شادی، پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ کہاں جینے دیتا. ایک تو کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے، تماش بین تاڑیاں بجاتے ہیں، کہے اور ہنسیاں اڑاتے ہیں اپنے گھروں میں. وہ جس کا گھر اجڑنا ہوتا ہے، بلکہ اس کی وہ 7 نسلیں جو اجڑی ہوتی ہیں وہ تو اسی کی اجڑی ہوتی ہیں. بچے در بدر ہو گئے، ابو ایسے ہی اکیلے تھے، وہ تنہا ہو گئے. پھپھیاں تھیں، چھوٹی عمروں کی تھیں، اپنے اپنے غموں میں پلی بڑھی، جیسے بھی ہوا شادیاں ہو گئی. سیم اسی ایج میں آ کے جب ابو اس ایج کو پہنچے جس ایج میں میرے دادا دادی تھے، یہ اب دوسری نسل ہے، ان کو یہ پے آف کرنا پڑا کہ امی تو ویسے ہی تویزوں کے، پیروں کے اور ان چیزوں میں تھی نہیں. میرے ددیال کی طرف سے تھا، وہ جاتی تھیں، یعنی وہ سب پھر بچے، انہیں ہر جگہ جانا پڑا. وہ ایک در جو ٹھکرایا یا ایک در کو چھوڑا، وہ انہیں ہر جگہ پھر جانا پڑا. سکون وہ بچوں بیچاروں کو تو نہیں آیا. اب انہیں نہیں پتا کہ وہ کس چیز کی پی کاٹ رہے. ماں باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ کوئی ان بچوں سے جا کے پوچھے. کسی کا تماشا بنانا، ٹھٹھا اڑانا، مذاق بنانا بہت آسان ہے. اس جگہ پہ آ کے
اپنی نسلیں قربان کرنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ پے کرنا پڑتا ہے. آپ کسی کے بارے میں غلط لفظ بھی بولتے ہو، غلط بات بھی کرتے ہو، چاہے وہ آپ کا گھر میں کوئی رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کو پے آف کرنا پڑتا ہے. وہ آپ سے ہو جاتا ہے، خود سے آپ سے وہ ہونا ہی ہوتا ہے، وہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ آپ کو اس جگہ میں دکھاتا ہے کہ آپ اتنے بھی نائس نہ بنو، یہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کسی میں عیب بھی نہیں دیکھنا ہوتا. خیر، جب ابو اسی ایج میں جب پہنچے ہیں، وہی لڑائیاں، وہی تویزوں پہ اور انہی باتوں پہ، حالانکہ کبھی اس طرح کے گھر میں سکون تھا، پیار محبت تھا، اس ایج میں آ کے وہی پے کرنا پڑا ہے. اس میں پھر میرے امی ابو کی سیپریشن، ایٹ لیسٹ میں تو اس پہ شکر کرتی ہوں کہ کم از کم ڈائیورس نہیں ہوئی ہے، پر سیپریشن ہو گئی. اب آگے سے ہم تیسری نسل ہیں، تو ہمارے بھی وہی پھڈے شروع ہو گئے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جو ایک بدتمیزی یا گستاخی ہوئی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ ادھر ہی رک جائے، آگے نسلوں میں نہ بڑھے. آپ کہتے ہیں نا دعائیں کرائیں، تو دعائیں کرانے سے یہ سمجھ آیا نا، میرے تو عادت ہے صفائی بھی کرنی ہوتی تھی، کونے سے شروع کر کے اینڈ تک کرنا ہوتا تھا. میں نے شروع سے شروع کیا ہے نا، کہ پیچھے سے جا کے دیکھا ہے کہ کدھر پھنسے، کدھر ہوئے ہیں، کیا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ابو کو اپنی امی پہ پھر اعتراض، ظاہر ہے بچے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ماں نے شادی کر لی، پھر ارد گرد والے لوگ مذاق بناتے ہیں آپ کا کہ تمہاری ماں نے تو دوسری شادی کر لی. یہ مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام میں ہوتے ہوئے، اگر وہ یہ تو عورت شادی کر لے، یہ ایک بہت بڑا تانا اس کے بچوں کے لیے ہوتا ہے. ان بیچاروں نے تو جیسے بھی تھی اپنی زندگی گزار لی. بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کہاں سمجھ ہوتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ابو کے پاس تھے، دادا سے جو انہوں نے سنا یا جو دکھ انہیں اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ کس دکھ میں ہے، تو وہ ماں بیچاری پہاڑوں پہ آوازیں ہی لگاتی رہ گئی. تو وہ دادی کی مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں سے مجھے ان پہ پیار آ رہا تھا. پھر مجھے خواب میں، شاید میں سوچ رہی تھی تو خواب میں بھی آئی. اصل میں نا ہمارا اپنا، میں اپنی بات پہ اس لیے آتی ہوں کہ بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں. اور سم ٹائم اب ایسے ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے اپنے کان دماغ بند کر لیں، کہ اس کے رزلٹس جو ہیں آگے بچوں پہ آتے ہیں، بچوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. بڑا آسان ہے جیلسیوں میں جانا، کسی کی ٹو میں رہنا، کسی کی بیٹی لا کے اسے تانے دینا. جب اپنی ناچتی ہے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں دنیا بڑی ظالم ہے. چھوٹی چھوٹی سی عمروں کی بہویں گھروں میں لے آتے ہیں، پھر انہیں کہتے ہیں آپ سے بچے چھین لیں گے اور آپ کو ڈائیورس کر کے بھیج دیں گے. پھر بابا مل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سب کو معاف کریں، اور وہ پھر مزید سے مزید ہوتا رہتا ہے. مجھے بس صرف آہوں سے ڈر لگتا ہے کہ اتنے لوگوں کی آہیں، مجھے اپنی دادی کا جب ذہن میں آتا ہے تو ایک دادی کی آہ تھی،
یا اتنی معصوم عورتوں کی معصوم کہہ لیں، یا وہ کیوں اس چیز پہ بھی کیوں آتی ہیں کہ وہ آپ سے بدلہ بھی لیتی ہیں یا ریونج بھی لیتی ہیں. سب معصوم نہیں ہوتی، کچھ میری طرح بھی ہوتی، ہوشیار چلاک، بدلے وہ بھی پورے کر ہی لیتی ہے ڈھکے چھپے. لیکن اگر وہ کسی کونے میں جا کے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، تب بھی جینے نہیں دیتے. شامت اعمال یا مقافات عمل اور کسی کی آہ نہ لینا، یہ تو میں نے 2 علیحدہ علیحدہ سوچا ہوا تھا. دعا سیشن رکھنے ہیں، تو نے آج ہی سارے اکٹھے کر دیے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی نیک ہوں، پارسا ہوں، دنیا کا ہر گناہ ہر غلطی سب کچھ کیے، سب کے دل بھی دکھائے ہیں، بڑوں کے بھی دکھائے ہیں، چھوٹوں کے بھی دکھائے ہیں. سارا کچھ پے کرنا پڑتا ہے. آپ جو قریب بیٹھے، ٹھیک ہے جی، آپ تو کنہ گوشت نکلی. فلانا بڑا کنہ ہے گا. ایک دن ایسی میں انٹرویو تو آپ نے کہا مائی میسنی، فیس بک پہ مائی میسنی میرا دل کرتا ہے سم ٹائم نام رکھے. میں نے کہا تھا مائی میسنی. وہ کسی کو کچھ کہہ رہے تھے نا. اچھا تو آپ کو لگا، آپ کو مجھے کہہ لگا رہے ہیں. نہیں ہوں تو ویسے دل کی پہلی آواز ٹھیک ہوتی ہے. نہیں ہوں تو نہیں، آپ نے بہت ساری باتیں بنوائی، بڑے پارسائی کے بت توڑے. ابھی بھی بہت نیک ہوں. شبد ایک ابھی پکی پوری نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کچھ باقی ہے، کچھ نہیں ساری باقی ہے. کئی بت بڑے چلاک ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچ جاتے ہیں. کس نے توڑ تو دینا ہے، تو فی الحال پچاؤ بت. بت ہی ہے، ٹوٹ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ بتوں کا ہی سارا رول ہے. یہ بت پال لیے، وہ بت پال لیے، ٹوٹنے سارے ہی ہوتے ہیں. عشق کر لیں، محبت کر لیں، ماں سے کر لیں، باپ سے کر لیں، بچوں سے کر لیں، شوہر سے کر لیں، بیوی سے کر لیں. اور آخر میں ہم اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں ساری زندگی گزار کے غفلتوں میں. لیکن شکر ہے اللہ کا. نہیں، یہ اس نے ایک کھیل ایسا بنایا ہوا ہے نا کہ وہ پردوں میں ہے. یہ بت سارے پردے ہیں، یہ ہمارے اور اس کے درمیان ہمارے ہی پردے ہوتے ہیں. اتنی آسانی سے وہ ایسا حسین ہے، قدر نہیں ہوتی نا پھر. ٹھیک ہے، جو محنت کر کے، دھکے کھا کے، رگڑا کھا کے، ٹھیک ہے، کئی بتوں کے پیچھے جھانک جھانک کے پھر جو حسن نظر آتا ہے اصلی، کو سارے بت ٹوٹتے ہیں. اپنا دین ایمان گوا کے ان بتوں کے پیچھے، اور آخر میں وہ بت ہی نکلتے ہیں. وہ پھر سارے بت آخر میں ٹوٹتے سب ہیں. سے ہاں، جو ہے اپنا بت، وہ ٹوٹ. کہ کس چیز کی پارسائیاں، کیا چھپا رہی ہیں، کیا چھپانا ہے. دنیا کو نہ پتہ چل جائے ہم بڑے پارساں ہیں، ہم بڑے نیک ہیں. سب کو ہی پتا ہوتا ہے، آپ کو اندر سے خود پتا ہے. اپنے آپ کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہو، ارد گرد والوں سے ملاتے جاؤ، فائدہ کوئی نہیں. یہ کالج یونیورسٹیاں بڑے بت بناتی ہیں. کڑی تھوڑی سونی ہوئے، منڈا تھوڑا جہا کپڑے چنگے پاندا ہوئے، ایویں 4-5 دوست رل جان گے، یار تیری بڑی بات ہے. وہ اگلے 15-20 سال کسی افسر نو افسر نہیں سمجھتا، ایویں دھکے کھانا رہنا. کدے اتوں تبادلہ کرا، کدے اتوں دھکے کھا. وہ میری بڑی گل ہے. مینوں دوستاں کیا سی، ٹھیک ہے، ہینڈسم آف دا یونیورسٹی. بعد پتہ لگا کھوتے کا نام رکھیا سی.
وہ چتر کھا کھو کے آخر چ پتہ لگتا ہے اسی ہینڈسم تے ہے ہی نہیں سی. کھل جا سمسم پھر کہیں راز کھلتا ہے. اس وقت تک جانے کا ٹائم آ گیا ہوتا ہے نا. پھر اللہ ہی بچتا ہے نا. تو جب اللہ بچتا ہے آخر میں تو اللہ کہتا ہے پھر آ جا. کیا لے کے جانا ہے پھر؟ آپ کہتے زیادہ سے زیادہ دعائیں کراؤ، چلو کسی کا درد سن لو، کسی کے آنسو پہنچ دو. بڑے رو لیے، بڑے اپنے رونے. وہ اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ مٹی بڑی چکنی مٹی ہے، یہ دوبارہ سلپ ہو سکتی ہے، یہ دوبارہ پھیل سکتی ہے. تو جب آپ دعا کراتے ہیں، جب آپ دوسروں کو اپنی کہانی سناتے ہیں، اپنا دکھ اس سے شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کو کچھ ہو نہ ہو، آپ کو اپنا پہلا دن یاد آتا ہے کہ میں کیسے پھنسا ہوا تھا. وہ وقت اگر یاد رہے نا تو پھر انسان نہیں پھیلتا. اگر اپنی وہ بے بسی، اپنی وہ لاچاری، اپنی وہ اوقات یاد رہے کہ میرا علم میرے پاس تھا. جیسے کووڈ کے دنوں میں جب پیک پہ کووڈ تھا تو امریکن پریزیڈنٹ چیخ رہا تھا نا، وی آر لوکنگ ٹورڈ ہیونز. ٹھیک ہے، اگر وہ اوقات یاد رہے نا، بڑے بڑے جرنیلوں کو میں نے کانپتے دیکھا جن کے پاس ایٹم بام کا بٹن ہے نا، جی یہ چلا سکتے ہیں. وہ اس وقت کہتے تھے ایٹم بام بھی لے لو، بٹن بھی لے، کرونا بھائی نو کو چلا جائے. ٹھیک ہے، جان نکلی ہوئی تھی لٹرلی. تو وہ وقت اگر انسان کو یاد رہے کہ میری کیا اوقات ہے، میں کیا ہوں، اور میں نے جانا کس کے پاس ہے، میں نے بالآخر منہ دکھانا کس کو ہے، میں نے آخر میں جا کے پیش کس کے آگے ہونا ہے. جو مرضی ہو جائے ایک دن مجھے جانا ہی جانا ہے اور مجھے اس کے آگے پیش ہونا ہے، تو لے کے کیا جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنی عقل سمجھ سے اس نتیجے پہ پہنچے اور لوگوں کو بھی کہتا پھرے اور خود بھی کہتا پھرے نعوذ باللہ کہ جی کوئی خدا نہیں جی، کوئی قیامت نہیں جی، کوئی اخیر نہیں گا جی، ایتھے انجوائے کرو تو کوئی چکر نہیں گا، تو فلانا کہتا رہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی، اسے میں نے دیکھا وہ نہیں چھوڑتا. میں نے بلکہ اسے ایسے لوگوں کی زیادہ کیئر کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، جو کھل کے انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو کھل کے منکر ہوئے پڑے ہوتے ہیں، کھیلنے دیتا ہے انہیں. پھر کسی دن میں نے دیکھا ہے ان کے سامنے وہی عقل اور علم کے چیمپئن کے سامنے ایک چھوٹی سی حقیقت کھولتا ہے. اگر اسے اس پہ پیار آ جائے، جو اس نے اس کا ٹائم آتا ہے جس دن، اس کو حیران کر دیتا ہے. اس کا پورا علم، اس کی پوری فراست ایک سائیڈ پہ پڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ اس کے سامنے اتنا بڑا سوالیہ نشان بنی ہوتی ہے کہ وہ خود میں اپنے پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، کیا سوچتا رہا ہوں. پھر وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو کہنے کی کوشش کرتا ہو، اے خدا ہے یار، خدا ہے یار، ہمیں کسی نے بنایا ہوا ہے یار، ہم نے کسی کے پاس جانا ہے. لیکن پھر اس کی ڈیوٹی بھی ایسوں پہ لگتی ہے جو آگے سے کہتے ہیں کہاں ہے، کوئی نہیں ہے. وہ سارا کچھ وہ بھی ڈیوٹی لے لیتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں جس وجہ سے ہم جہاں پھنسے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں سے نکلتے ہیں تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پھنسے ہوتے ہیں تو یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ کے بل کروٹ ہر بات میں مجھے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کتنے رہ گئے ہیں، یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ میری خامن نے دوسری شادی کر لینی ہے، یا اللہ آج اتنے سال ہو گئے، 17 ہو گئے، 20 ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، یا اللہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہو رہا، یا اللہ بیٹی بوڑھی ہونے لگی ہے، یا اللہ یہ 3 بچے ہیں اس کے، اب وہ اگر اس کو ڈائیورس دے دے گا. یہ مطلب جو بھی سچویشن ہوتی ہے، آپ کہہ رہی ہیں نا آپ کو اپنی دادی کو کہ غم کو آج رو رہی ہو، آپ جی رہی ہو اصل میں اس کو. ٹھیک ہے، اصل میں اس نے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کہا ہو، اس نے کسی کو کچھ نہ کہا ہو، لیکن آپ مظلوم سے سب کچھ چھین لیں،
آپ میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے زچ کر کے منہ پہ ٹیپ لگا کے آپ جو مرضی کر دیں، اس کو مار لیں، آپ اس کی آہ نہیں روک سکتے، آپ اس کی آہ نہیں چھین سکتے. اور کوشش کرو کہ تم کسی سے آہ نہ لو، وہ ریورس نہیں ہوتی. وقت بیت جاتا ہے، اگلی نسلوں کو اس چیخ کے اندر بہنا پڑتا ہے، اس چیخ کو جینا پڑتا ہے.